اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن سیاد کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو دجال کیوں کہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو قتل کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ ابن سیاد کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم آپ کو تاریخ کے ایسے یہودی کردار کے متعلق اہم معلومات فراہم کریں گے جنہیں سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر ابن سیاد کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ معزز دوستو، مدینہ منورہ کے ایک یہودی ابن سیاد کا ذکر کئی کتابوں میں موجود ہے، اور صحیح بخاری کی 11 احادیث میں ابن سیاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ نام نہاد کاہن اور نجومی شیطانی عمل اور جادو کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کر دیتے، اور یہ سلسلہ جوں کا توں جاری رہا، مگر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع ہوتے ہی جادوگری، کہانت اور سحر کی تاریکیاں نیست و نابود ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ منورہ کے ایک یہودی خاندان میں صحاف نامی ایک بچہ پیدا ہوا، جس کے والد کا نام سیاد تھا، جو بعد میں صحاف ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا۔ صحاف ابن سیاد بچپن سے ہی جادو جانتا تھا۔ شیطانی طاقتیں عالم طفلی سے ہی اس میں موجود تھیں۔ وہ اپنی جوانی میں بھی بڑے بڑے شعبدے دکھایا کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ابن سیاد اس وقت بچہ تھا۔ ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ اس بنا پر کیا جاتا تھا کہ وہ شکل و صورت میں دجال اکبر سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ جس طرح دجال اکبر کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، اسی طرح ابن سیاد کی ایک آنکھ بھی ابری ہوئی تھی، اور وہ بھی دجال کی طرح ایک آنکھ والا دکھائی دیتا تھا۔ دوستو، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے اصحاب کی میت میں ابن سیاد کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر نہ ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا سارا کام گڈمڈ ہو گیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ بتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الدخان کی ایک آیت کا تصور کیا۔ ابن سیاد نے کہا کہ وہ دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چل دور ہو، تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے حکم دیجئے، میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہوا تو کبھی اس پر غالب نہ آ سکے گا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مل کر کھجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپ کر ابن سیاد کی کچھ باتیں سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ چادر اوڑے پڑا تھا اور کچھ بڑبڑا رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ دوری سے ابن سیاد کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپے ہوئے تھے کہ سیاد کی ماں نے اسے مخاطب کر کے کہا، صحاف دیکھو، محمد آن پہنچے۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش ابن سیاد کی ماں اس کو باتیں کرنے دیتی تو وہ اپنا حال کھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پھر ابن سیاد سے دریافت فرمایا کہ تجھ پر کیا بشارتیں آتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ عرش پانی پر کھڑا ہے۔
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अर्श इब्लीस को पानी पर देखता होगा, क्योंकि इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाकर अपने चीलों को लोगों के पास फितना अंगेजी के लिए भेजता है। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा इब्ने सयाद के सामने दज्जाल का जिक्र आया तो मैंने उसे अजराह मजाक कहा, तेरा बुरा हो, क्या तू दज्जाल होना पसंद करता है? इब्ने सयाद कहने लगा कि अगर वो तमाम कुदरत जो दज्जाल को दी जाएगी वो मुझे दी जाए तो मैं दज्जाल बनना पसंद करूंगा। प्यारे साथियों, इस्लामी कुतुब के मुताले से मालूम होता है कि इब्ने सयाद बाद में बज़ाहिर तो मुसलमान हो गया था और इस्लामी इबादात भी अदा करता था, मगर इसका कबूल इस्लाम शकूक व शुबहात से पाक नहीं था। इब्ने सयाद अगरचे नबूवत का मुदई था, लेकिन किसी रिवायत से यह अमर पाया सबूत को नहीं पहुंचा कि वो किसी दिन दूसरे खाना साज नबियों की तरह बाकायदा यकदाई की मसनद पर बैठा हो और किसी ने इसके दावे नबूवत की तस्दीक की हो। इब्ने सयाद के अंदर दज्जाल की कुछ खसूसियात पाई जाती थी, इसलिए लोग इसे दज्जाल कहते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे दज्जाल कहा था, लेकिन जमहूर उलमा के मुताबिक इब्ने सयाद दज्जाल नहीं था जो कुर्बे कयामत में जाहिर होगा। अलबत्ता उन दज्जालों में से एक जरूर था जो झूठे दावों के साथ खल्के खुदा को गुमराह करते हैं। मदीना मुनव्वरा के मुसलमान इब्ने सयाद की दज्जाली सिफात का लिहाज करते हुए ये शक करते थे कि शायद यही शख्स कुर्बे कयामत को दज्जाल की हैसियत से जाहिर हो। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक मर्तबा मक्का से मदीना जाते हुए इब्ने सयाद के साथ था। इसी असना में वो कहने लगा कि मैंने लोगों से इतना दुख उठाया है कि मैं चाहता हूं कि गले में रस्सा डालकर खुदकुशी कर लूं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वाक़े हिरा के दिन जब यजीद का लश्कर अहले मदीना पर गालिब आ गया था तो इब्ने सयाद गायब हो गया और फिर उसका निशान तक न मिला। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा कि वो उसी जंग में मारा गया था और इब्ने सयाद का अंजाम एक गुमनाम मौत हुई। मशकात शरीफ की कुछ रिवायत में सयाद का नाम अब्दुल्ला लिखा गया है और यह कहा गया है कि वो एक यहूदी था जो मदीने का बाशिंदा तो नहीं था, लेकिन मदीना आकर वहां के यहूदियों में शामिल हो गया था। इब्ने सयाद सहर व कहानत का जबरदस्त माहिर था और इस वजह से इसकी शख्सियत बड़ी पुरस्कार बनकर रह गई थी। इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से इसकी हकीकत को मुख्तसर तौर पर यूं जाहिर किया जा सकता है कि वो एक बड़ा फितना था जिसमें मुसलमानों को मुब्तला करके उनका इम्तिहान लिया गया। इसकी शख्सियत इतनी पुरस्कार थी कि सहाबा कराम के दरमियान भी इसकी हैसियत के तायुन में इख्तिलाफ था। बहरहाल इब्ने सयाद का असल मकसद फितना व फसाद फैलाना और लोगों को गुमराह करना था। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।